الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تقلید کے حوالہ سے میں نے پہلے دن گزارش کی تھی کہ 4 باتیں سمجھنا از حد ضروری ہے۔ نمبر 1 تقلید کا معنی، نمبر 2 تقلید کے دلائل، نمبر 3 تقلید پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات، نمبر 4 تقلید نہ کرنے کے نقصانات۔ یہ 4 باتیں ذہن میں ہوں پھر تقلید کا مسئلہ سمجھ آتا ہے۔ سب سے پہلے تقلید کیا ہے اس پر بات ہوئی۔ تقلید کے دلائل چل رہے تھے۔ گزشتہ درس میں قرآن کریم سے دلائل پیش کیے تھے اور آج کے سبق اور درس میں احادیث سے تقلید کے ثبوت پر دلائل پیش ہوں گے۔ صحیح بخاری باب اجر الحاکم اذا اجتہد فاصاب او اخطأ۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر، کہ جب حاکم اجتہاد کرے اور اجتہاد درست ہو اللہ 2 اجر دیتے ہیں، اور اگر اجتہاد کرے اور اجتہاد میں خطا ہو جائے تو اللہ 1 اجر دیتے ہیں۔ ہمارا اس حدیث سے استدلال کیسے ہے کہ حاکم اجتہاد کرتا ہے شرعی مسائل کے لیے، اس کا دنیاوی مسائل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھا رہے ہیں۔ اجتہاد کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جس مسئلے کی ضرورت تھی وہ قرآن کریم اور حدیث پاک میں صراحتاً موجود نہیں تھا، اور ہر بندہ اجتہاد نہیں کرتا بلکہ ایک کرتا ہے۔ تو جب ایک اجتہاد کرے گا باقی اس کی بات کو مانیں گے، اسی کا نام تقلید ہے۔ اگر لوگوں نے بات ماننی ہی نہیں تو پھر اجتہاد کرنا کس لیے ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اجتہاد ہے تو جو مجتہد نہیں وہ مجتہد کے اجتہاد کو مان لے گا، اسی کا نام تقلید ہے۔ تو تقلید کا ثبوت صحیح بخاری سے ہے۔ میں نے صحیح بخاری کی حدیث سب سے پہلے اس لیے پڑھی ہے کہ عام طور پہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے بعد سب سے پہلا نمبر بخاری شریف کا۔ ہم نے کہا چلو جس کو آپ پہلا نمبر دیتے ہیں ہم بطور دلیل میں اس کو پہلے پیش کر لیتے ہیں تاکہ الجھن ہی ختم ہو جائے۔ یہاں اس حدیث پاک میں کئی ایک باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھیں کہ ایک نظریہ ہے ہمارا نبی کے بارے میں، ایک ہے صحابی کے بارے میں، اور ایک ہے مجتہد کے بارے میں۔ نبی کے بارے میں نظریہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، اور صحابی کے بارے میں کہ صحابی محفوظ ہوتا ہے، اور مجتہد کے بارے میں کہ مجتہد معجور ہوتا ہے۔ معصوم ہونے کا معنی کہ نبی سے اللہ پاک گناہ ہونے نہیں دیتے۔ محفوظ ہونے کا معنی صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتے۔ معجور ہونے کا معنی کہ مجتہد سے اجتہاد میں کبھی غلطی ہو جاتی ہے لیکن اس غلطی پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو 1 اجر عطا فرماتے ہیں۔ نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے، اور مجتہد معجور ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ یہ جو ہے کہ مجتہد کا مسئلہ ٹھیک ہو تو 2 اجر اور مسئلہ خطا ہو جائے تو 1 اجر، اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلے مثال سمجھیں اور پھر مسئلہ سمجھیں۔ ایک شخص کے پیٹ میں درد ہو یا کسی شخص کے سر میں درد ہو، آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلے جائیں، اور ڈاکٹر ایسا ہو کہ جس نے باقاعدہ ڈاکٹری سیکھی ہو، میڈیکل کالج میں پڑھا ہو، اور مستند ڈاکٹر ہو، ڈگری اس کے پاس ہے، حوضیاب اس نے کی ہے، اس کو
حکومت نے ڈاکٹر بنا کر ملازم رکھا ہے، اس کو آپریشن کا اختیار دیا ہے، اس سطح کا ڈاکٹر، اس کے پاس گئے ہیں تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس جو پیٹ میں درد ہے نا، یہ مسئلہ پتے کا ہے، ہمیں آپریشن کر کے پتے کو نکالنا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے کوشش کی، محنت کی، آپریشن کیا، پتا نکال دیا اور مریض ٹھیک ہو گیا۔ اب اس ڈاکٹر کو تنخواہ مل رہی تھی ماہانہ، کیونکہ ملازم تھا، اپنا کام کر رہا تھا۔ تو جب اس نے آپریشن کیا، پتا نکالا، کامیاب ہوا اور مریض شفایاب ہو کے پہلے اس کی نسبت زیادہ صحت مند نظر آ رہا ہے، اب اس ڈاکٹر کو ترقی مل جاتی ہے کہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، شاباش مل جاتی ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے۔ تو ایک اس کو اجر مل رہا تھا ڈاکٹر کو اپنے کام کرنے کا، یہ جو دوسرا اجر ملا ہے نا ترقی کا یا شاباش کا یا حکومت کی طرف سے کچھ پیسوں کے انعام کا یا مریض کے ورثہ خوش ہو کے کوئی چیز دے دیں، یہ اس بات کا ملا ہے کہ ڈاکٹر تو تھا ہی، لیکن اس نے جو آپریشن کیا ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے، تو اس کو دو چیزیں مل گئی، معمول کی تنخواہ اور ایک ٹھیک آپریشن ہونے کا۔ لیکن اگر مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، ڈاکٹر صاحب کے پیٹ کے درد کی وجہ سے پتا خراب ہے، پتے میں یہ ہو گیا ہے، نقص ہو گیا ہے، آپریشن کرنا پڑے گا، آپریشن کیا اور دوران آپریشن مریض فوت ہو گیا۔ اب ڈاکٹر صاحب کی جو ماہانہ تنخواہ ہے وہ مریض کے مر جانے کے باوجود بھی ملے گی، ڈاکٹر صاحب کے اوپر کیس بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ مستند ڈاکٹر تھا، اس نے محنت کی ہے، نتیجہ نہیں نکل سکا۔ اب اس کو اس کی محنت پر ایک اجر ملے گا ڈاکٹر ہونے کا اور ڈاکٹر کی محنت کرنے کا، لیکن نتیجہ نہیں نکل سکا، وہ جو دوسری تھی ترقی یا شاباش وہ اس کو نہیں ملے گی۔ اسی طرح مجتہد اجتہاد کرتا ہے، ایک اس کو اجر ملتا ہے اجتہاد کرنے کا، اور دوسرا اجر کہ اس نے اجتہاد سے مسئلہ ٹھیک نکال لیا ہے، اب اس کو دوہرا اجر مل گیا۔ اور ایک مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اس کو اجتہاد کا اجر ملے گا، لیکن مسئلہ ٹھیک نہیں نکالا، مسئلے میں غلطی ہوگی، اب جو ٹھیک نکلنے کا اجر تھا وہ اس کو نہیں ملے گا۔ اب یہ مسئلہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ تو اللہ پاک کریں گے یا اللہ کے نمائندے اللہ کے رسول کریں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر دو صحابہ نے ایک مسئلے پر اجتہاد کیا ہے تو اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ اس کا ٹھیک ہے اور اس کا ٹھیک نہیں ہے، بتا دیا۔ اب ہم تو فیصلہ کر نہیں سکتے نا، اس لیے اب یہ قیامت کو فیصلہ ہوگا کہ مجتہد مصیب کون ہے اور مجتہد مخطئ کون۔ ہم اتنا ذہن بنا لیں کہ مجتہد کو اجر ملتا ہے، مسئلہ ٹھیک ہو تو 2 اجر ملیں گے اور خطا ہو گئی تو 1 اجر ملے گا۔ یہ ہے مطلب اس کا، کبھی مجتہد مصیب ہوتا ہے، کبھی مجتہد مخطئ ہوتا ہے۔ صرف ایک مثال جو میں پہلے دے چکا ہوں، سنن نسائی میں روایت موجود ہے کہ 2 صحابی سفر پہ ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، پانی نہیں ملا، تیمم کیا، نماز پڑھ لی۔ ابھی نماز کا وقت باقی تھا کہ پانی مل گیا، اب صحابی میں اختلاف ہو گیا۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، آیت ایک کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پانی نہ ملے تو تیمم کرو، مجھے نہیں ملا، میں نے تیمم کیا، نماز پڑھ لی۔ اب پانی مل بھی جائے تو دہرانا ہمارے ذمہ نہیں، چونکہ میں اللہ کے حکم پہ عمل کر چکا ہوں۔ دوسرے نے کہا نہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ پانی نہ ملے تو تیمم کرو، نماز کا وقت گزر گیا، اب پانی ملا تو اب ضرورت نہیں ہے، لیکن وقت باقی ہے اور پانی مل گیا، اب تو تیمم کا حکم ختم ہو گیا، لہذا پانی مل گیا تو وضو کر کے نماز پڑھنا چاہیے، وقت جو ہے اس نے نماز دوبارہ پڑھ لی۔ اب یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لڑے نہیں، جھگڑے نہیں، حضور آپ فرمائے، تو آپ نے فرمایا کہ جس نے تیمم کر کے نماز پڑھی اور نماز کے وقت میں پانی مل گیا اور نماز نہیں دہرائی، فقط اصبت سنتا، مسئلہ تیرا ٹھیک ہے، تو مجتہد مصیب ہے۔ اور دوسرے کو فرمایا کہ تجھ سے خطا ہوگی، اب تجھے ٹھیک مسئلے والا اجر تو نہیں ملے گا، جو نماز پہلے پڑھی ہے اس کا بھی ثواب مل جائے گا، جو دوبارہ پڑھی ہے اس کا بھی مل جائے گا، تجھے دونوں نمازوں کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ شبہ نہ رہے کہ مجتہد مخطئ کو 2 اجر ملے گا، نہ، اس کو نماز کا اجر ملا ہے، وہ جو اجتہاد درست ہونے کا ملنا تھا وہ اس کو نہیں ملا۔ 2 نمازیں پڑھی ہیں تو 2 نمازوں کا اجر ملا ہے، خطا پر اجتہاد کا اجر نہیں ملا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ مجتہد مصیب بھی ہوتا ہے اور مجتہد۔ اب ہمارا نظریہ کیا ہے
مذہبنا ثواب یحتمل الخطا و مذہب غیرنا خطا یحتمل الصواب۔ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے امام کا جو اجتہاد ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن خطا کا احتمال بھی ہے۔ اب ہم اس احتمال پر چھوڑ تو نہیں سکتے، وہ خطا ہے یا نہیں وہ تو قیامت کو فیصلہ ہوگا نا۔ ہم تو ثواب سمجھ کر اور ٹھیک سمجھ کر عمل کر رہے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اجتہاد خطا ہے، لیکن اس میں ثواب کا احتمال بھی ہے۔ چونکہ ہم خطا سمجھتے ہیں، عمل نہیں کرتے، لیکن اس میں ثواب اور درست کا احتمال بھی، اس لیے ان کی مخالفت بھی نہیں کرتے۔ اس لیے مجتہد کا مسئلہ وہ جیسا بھی ہو اس پر اجر ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس کو آپ نا دل کی نختیوں پہ نوٹ کریں۔ مجتہد کا مقام یہ ہے کہ اس کے اجتہاد میں خطا ہو جائے تو تب بھی اجر ہے۔ تو بتاؤ مجتہد کا مقام کتنا بڑا ہوگا؟ یعنی جس بندے کی غلطی پر بھی شاباش ملتی ہو، غلطی پر بھی مواخذہ ملتا ہو، وہ درست کرے گا تو کتنا بڑا وہ آدمی ہوگا۔ تو مجتہد کا کتنا بڑا مقام ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیں، تیسری بات وہ ایک اور سمجھے بہت اچھی طرح۔ تیسری بات یہ کہ بسا اوقات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مسئلہ مثال کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ درست ہے۔ ہمارے بعض اکابر لکھ دیتے ہیں کہ امام حنیفہ کا یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جو خطا ہے، اور امام شافعی کا مسئلہ درست ہے، لیکن ہم عمل پھر بھی امام صاحب کے مسئلے پر کر رہے ہیں۔ مثلا تقریر ترمذی شریف کے شروع میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی موجود ہے۔ اس کی ایک عبارت پر بڑا معروف اشکال ہے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں، خیال بے والا ایک مجلس کا۔ اس میں کیا مسئلہ بیان فرماتے ہیں؟ والانصاف الترجیح فی هذه المسألہ للشافعی۔ انصاف یہ ہے کہ اس مسئلے پر امام شافعی کا مسئلہ ٹھیک ہے، اس کو ترجیح ہے۔ لیکن مقلدون، لیکن ہم لیکن نحن مقلدون، لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں، وجب علینا تقلید امامنا، ہمارے اوپر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے، ہم مسئلہ امام ابو حنیفہ کا لیتے ہیں۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو بابا جی کتنے عجیب ہیں، کہتے ہیں کہ حق یہ ہے، انصاف یہ ہے کہ مسئلہ امام شافعی کا ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس کو لینا نہیں، لینا ابو حنیفہ کا ہے، کیونکہ ہم مقلد ابو حنیفہ کے ہیں۔ یہ ہے تقلید جامد، اور یہ ہے شرک، اور یہ ہے جو تحقیق کے دروازے بند کرتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ایک ہے حق اور خطا، اور ایک ہے حق اور باطل۔ جب حق بمقابلہ خطا ہو اجتہادی، اب مسئلہ اور ہوتا ہے، اور جب حق بمقابلہ باطل ہو تو اب مسئلہ اور ہوتا ہے۔ جب حق اور باطل کا مقابلہ ہو تو حق جنت ہے اور باطل جہنم ہے، اور جب حق بمقابلہ خطا اجتہادی ہو، اب حق دوہری جنت ہے، جنتان اجران، اور خطا اجتہادی جنت ہے لیکن اکاری جنت۔ تو جب ہم حق بمقابلہ خطا میں حق کو چھوڑ کر خطا کو لے بھی لیں گے تو جنت ہی میں جائیں گے نا، کہیں اور تو نہیں جائیں گے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنا۔ اور عقیدت کی بنیاد پر اجران کی بجائے اجر لینا، جنتان کی بجائے جنت لینا، یہ سب کرتے ہیں، صرف ہم نہیں کرتے، سب کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں، خواہ وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، خود کو مسلمان کہتا ہو اور عقیدت میں آ کر اجران کو چھوڑ کر اجر نہ لیتا ہو، کوئی بندہ نہیں۔ میں اس کی صرف ایک مثال دیتا ہوں جس پر سب متفق ہیں، وہ یہ کہ ہم یہاں سے عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں ایک نماز پر 1,00,000 کا اجر ملتا ہے۔ پھر مدینہ منورہ بھی جاتے ہیں، اور مدینہ منورہ میں ایک نماز پر 50,000 کا اجر ملتا ہے۔ اب ایک رکعت پر 1,00,000 رکعت کا اجر ملنا دوہرا اجر ہے نا، اور ایک رکعت پر 50,000 کا اجر ملنا یہ اکارا اجر ہے۔ کوئی ایسا بتاؤ جو اہل حدیث ہو، عمرے پر جائے اور مدینہ نہ جائے، کہ میں تو مدینہ نہیں جاؤں گا، مکہ میں 1,00,000 کا اجر ہے، مدینہ میں 50,000 کا ہے، میں کیوں جاؤں؟ جاتے ہیں نا، بولو کیوں جاتے ہیں؟ کہ مدینہ میں اجر زیادہ ہے یا مدینہ میں حضور رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہ عقیدت کی وجہ سے اجران کو چھوڑ دیا نا۔
تو اگر آپ عقیدت کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں، زیادہ ثواب چھوڑ کر تھوڑا لے لیں، اشکال نہیں ہے، اور ہم عقیدت کی بنا پر امام شافعی کو چھوڑ ابو حنیفہ کو لے لیں تو کیا اشکال ہے؟ اور اس سے اگلی بات، ہم کہتے ہیں مدینہ منورہ مسجد نبی میں ایک نماز پر اجر 50,000 نمازوں کا ہے۔ غیر مقلدین کا موافقہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ صحیح حدیث یہ ہے کہ مدینہ منورہ مسجد نبی میں ایک نماز پڑھنے پر اجر 1,000 کا ہے۔ تو ہم تو اجران کو چھوڑ کر اجرن لیتے ہیں، اور تم تو 10 گنا کم پر بھی راضی ہو عقیدت کی وجہ سے، تمہیں تو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ بھئی ہم تو 1,00,000 کو چھوڑ کر 50,000 لیا نا، اور تم 1,00,000 کو چھوڑ کر 1,000 لے رہے ہو، 100 گنا نیچے آ گئے ہو، تو تمہیں اعتراض کا کیا حق حاصل؟ دوسری بات سمجھیں، یہ جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ اس مسئلے پر ترجیح امام شافعی کو ہے، یہ حضرت شیخ الہند کا بھی اجتہاد ہے نا، تو خود اس میں خطا کا احتمال ہے، یہ کوئی نہ سنے کہ جس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو ایک رائے امام حنیفہ کی تھی، اس کو اپنے اجتہاد پر شیخ الہند نے مرجوع قرار دیا، تو جب اجتہاد لینا ہی ہے تو شیخ الہند بڑے ہیں، امام حنیفہ شیخ الہند چھوٹے ہیں، امام حنیفہ بڑے ہیں، تو ہم پھر چھوٹے کا اجتہاد لیں گے یا بڑے کا لیں گے؟ اور وہ امام حنیفہ ہیں، تو اشکال کی بات کیا ہے؟ ہاں شیخ الہند ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کی رائے سر بچشم احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ہم دونوں کو اجتہاد سمجھتے ہیں۔ میں گزارش کروں یہ باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی نا، پھر ہر سوال پر آپ کو جواب نہیں تلاش کرنا پڑے گا، بنیاد سمجھ آ جائے گی تو ہر مسئلے پر تمہیں مستقل جواب تلاش نہیں کرنا پڑے گا، اصول آپ کے ذہن ہوں گے تو جواب بہت آسانی سے مل جائے گا۔ چوتھی بات سمجھیں، ایک ہی مسئلہ وہ مجتہد پیش کرتا ہے اور وہی مسئلہ غیر مقلد پیش کرتا ہے۔ مجتہد کا مسئلہ قبول کر لیا جاتا ہے اور وہی مسئلہ غیر مقلد پیش کرے تو قبول نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسئلہ ایک ہی ہے، لیکن ہم ایک کو قبول کر رہے ہیں، دوسرے کو نہیں قبول کر رہے۔ مثال کے طور پہ مکہ مکرمہ آپ بھی جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، مدینہ منورہ آپ بھی جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں۔ جو نہیں جا سکے اللہ ان کو اپنے کرم سے لے جائے، اور ہم سے زیادہ بار لے جائے، اور بار بار اللہ ان کو لے جائے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں یار وہاں کا امام رفع الیدین کرتا ہے، تمہیں تکلیف نہیں ہوتی، فیصلہ بات کا کرتا ہے تو تمہیں برداشت نہیں ہوتا۔ وہاں بولو نا، ان کے خلاف کرو نا بات، پتہ چلے نا۔ دیکھو عجیب سے تانے، ہم آگے جواب کیوں نہیں دے پاتے کہ ہم بات سمجھے نہیں ہوتے؟ اور صرف یہ نہیں جواب نہیں دے پاتے، بسا اوقات ہمارے بعض حضرات درسگاہوں میں بیٹھ کر ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، یار یہ کیسے بیوقوف ہیں، ان کو مسئلے کا نہیں پتہ، دیکھو وہاں فائدہ تو نہیں بولتے، یہاں ہوتا ہے تو بولتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں مسئلے کی آئی۔ میں نے کہا بات اچھی طرح سمجھنا، پہلے مثال سمجھو پھر مسئلہ سمجھنا۔ شاگرد استاذ کی درسگاہ میں 10 ہیں جو پڑھتے ہیں، ان میں سے ایک شاگرد ایسا ہے جس کا والد فیکٹری کا مالک ہے، اور شاگرد ایسا ہے جو نیک ہے، متقی ہے، محنتی ہے۔ اس کا والد بیمار ہو گیا، شاگرد والد کے پاس اسپتال میں چلا گیا، پوری رات وہ جاگتا رہا ابا جی کی خدمت کی وجہ سے۔ صبح درسگاہ کے وقت پہنچا اور سبق کے اندر آ گیا۔ اب ظاہر ہے پوری رات جاگا، اس کو نیند تو آنی ہے نا، وہ سبق میں سو رہا ہے۔ استاد کہتے ہیں بیٹا ذرا خیال کرو، دیکھو سونا، ذرا سبق سمجھو، ایسے نہ کرو۔ تو اچھا پھر نیند آتی ہے، بیٹا جاؤ ذرا منہ دھو کر آ جاؤ، بیٹھو۔ ایک دوسرا طالب علم ہے، اس کا باپ مزدور ہے اور طالب علم نالائق ہے۔ باپ مزدور ہے اور طالب علم نالائق ہے۔ نالائق ہونے کے معنی کمزور ہے نا، کمزور نہیں ہے، شرارتی ہے، توجہ نہیں دیتا، غافل ہے، سبق سے ہی نہیں پڑھتا۔ اب یہ رات کو کھیلتا رہا، گھومتا رہا، اور صبح آیا 2 بجے سو گیا، نماز کے بعد پھر سو گیا، اور منہ دوڑ کے کلاس کے اندر آگے سو رہا ہے۔ استاد کہتا اٹھ خبیث کہیں گا، اٹھ جا، پھر سوتا ہے، کان پکڑ۔ اب جس کو ایک تیسرا بندہ دیکھ رہا ہے، یا پہلے دن اچانک آیا ملنے کے لیے، سبق کے اندر بیٹھ گیا،
یا جو دوسرے طالب علم ہیں وہ کیا تبصرہ کریں گے؟ اس کا باپ فیکٹری کا مالک ہے نا، دیکھو اسے کچھ نہیں کہتے، یہ مزدور کا بیٹا تھا نا، اس کو استاد جی نے کان پکڑا دی۔ اب ایک کو استاد کچھ نہیں کہہ رہا، ایک کو کان پکڑا رہا ہے، اس کی وجہ فیکٹری کا مالک اور مزدور کا بیٹا ہونا ہے۔ اس کی وجہ استاد سمجھتا ہے کہ پوری رات جاگ کر آئے، یہ سوئے نا تو بات سمجھ آ رہی ہے، اور یہ پوری رات گدھے کی طرح شرارتیں کرتا رہا، کھیلتا رہا، سوتا رہا، اور یہ سو رہا ہے، اور استاد کو غصہ چڑھ رہا ہے۔ دیکھو دو طالب درسگاہ میں سو رہے ہیں نا، ایک پر غصہ آ رہا ہے، دوسرے پر نہیں آ رہا، کیوں؟ اس وجہ کو استاد سمجھ رہا ہے، دوسرا نہیں سمجھ رہا، کیونکہ دوسرے کے سامنے دونوں کے سونے کی وجہ اور دونوں طلباء کی کیفیت کا علم نہیں ہے، وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اس کو اس لیے نہیں ڈانٹتے کہ اس کا باپ فیکٹری کا مالک ہے، وہ مدرسے کو پیسے دیتا ہے، اور اس کو اس لیے ڈانٹا کہ اس کا باپ مزدور تھا، مدرسے کو دیتا نہیں۔ تو جس طرح یہ اعتراض کرنے والا ان دو طلباء کی نیند کے فرق کو نہیں سمجھا، اسی طرح ہم پر اعتراض کرنے والا مجتہد اور غیر مقلد کے رفع الیدین کو نہیں سمجھا، اس لیے اعتراض ہو۔ آپ پوری دنیا میں جائیں، دیکھو میں حنفی ہوں، آپ حیران ہوں گے، میرے مرید شافعی بھی ہیں۔ ہمارا 6 اپریل کو غالباً ملیشیا میں بخاری کا ختم ہے، یہ اس مدرسے کا میں سرپرست ہوں۔ 2 سال میں دورہ حدیث ہوتا ہے، میں 2 سال پہلے بھی گیا تھا، آج پھر گیا ہوں۔ انہوں نے کہا استاد جی ہم نے آخری حدیث آپ ہی سے پڑھنی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں پھر جا رہا ہوں۔ اب وہ سب کون ہے؟ شافعی، میں کون ہوں؟ حنفی، ہمارے کوئی اختلاف نہیں ہو رہا۔ وہ مولانا طاہر میرے شاگرد ہیں، ہمارے سرگودا مرکز آئے، فجر کی نماز سے میں نے کہا نماز آپ پڑھائیں، وہ رفع دین بھی کر رہے ہیں، آمین اونچی بھی کہہ رہے ہیں، بسم اللہ جہرن بھی پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز پڑھی تو میں نے طلبہ سے کہا یہ ہمارا مخالف نہیں ہے، یہ ہمارے چچا جان امام شافعی کا بیٹا ہے، اس کی آمین رفع دین پر ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ آخر فرق کیا ہے کہ ہم اس کو برداشت کر رہے ہیں، ان کی برداشت نہیں کر رہے؟ کیوں؟ ہم صرف سنتے ہیں نا، میرا واسطہ پڑتا ہے۔ میں ابھی 20 دن 18 دن عمان گزار کر آیا ہوں، وہاں فرقہ بازیہ ہے، ان کا اپنا ایک مسلک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اسلام ایک پھرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ہاتھ چھوڑے ہوتے ہیں، ظہر اصل میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، ساتھ اور کوئی صورت پڑھتے ہی نہیں ہے، ضم صورت ہی نہیں ہے، کچھ اور بھی مسائل ہیں۔ میں صرف گزارش کر رہا ہوں، میں ابھی نیٹ پہ دیکھیں، آنے سے 1 دن پہلے نائب چیف جسٹس ہے وہ مل رہے، مفتی اعظم وہ مل رہا ہے، نام مفتی اعظم وہ مل رہا ہے، ڈاکٹر مذہبی عبور وہ مل رہا ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ماتھے چوم رہے ہیں، محبت کہہ رہے ہیں۔ وہ مجھ سے کیوں نہیں لڑ رہے؟ کیوں جھگڑا نہیں ہو رہا؟ مقام جاتے ہیں کوئی جھگڑا نہیں، مدینہ جاتے ہیں کوئی جھگڑا نہیں، شافیوں کیا میں ملیشیا جا رہا ہوں کوئی جھگڑا نہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ میں اس لیے کہتا ہوں اس فرق کو سمجھو، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، میں نے صرف مثال دی ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اگر کوئی ماننے والا ہے، مقلد ہے، اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ رفع الیدین پر احادیث ہیں اور رفع الیدین چھوڑنے پر بھی۔ ہمارے امام شافعی نے رفع الیدین کرنے والی حدیث کو ترجیح دی ہے، امام ابو حنیفہ رفع الیدین نہ کرنے والی حدیث کو ترجیح دی ہے۔ حدیثیں ان کے پاس بھی ہیں، حدیثیں ان نے ترجیح دی ہے، لہٰذا اگر نہ کرو گے نماز پھر بھی ہو جائے گی، کرو گے تو پھر بھی ہو جائے گی۔ نہ کرنا بہتر ہے اور کرنا جائز ہے، وہ کہیں گے کرنا بہتر ہے اور نہ کرنا جائز ہے۔ کبھی امام کعبہ نے رفع الیدین نہ کرنے والے کو چیلنج دیا ہو، کبھی یہ کہو تمہاری نماز نہیں ہوتی، کبھی ہمیں فتویٰ دیا ہو، کبھی ہمیں کہو تم رفع الیدین کرو، کوئی لڑائی نہیں ہو رہی نا۔ مسئلہ جتنے کا جتنا ہے وہ یہاں پیدا کیوں ہو رہا ہے؟ ان کا ذہن یہ ہے کہ رفع الیدین نہ کرنے کی ایک حدیث بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی حدیث ہے تو وہ ضعیف ہے، اتنی ضعیف ہے کہ اس پر عمل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اچھا یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں نا، یہ صرف فرضی باتیں نہیں ہیں کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اس پر قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، قرآن سر پہ رکھے جا رہے ہیں، قرآن کہ ہم قرآن سر کے رکھتے ہیں، اس کے اوپر کیا بات ہوگی؟ اب بتاؤ کوئی دنیا میں ایسا شافی جو قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہو کہ رفع الیدین نہ کرنے کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، آپ نے آج تک کبھی سنا ہے؟ جی کبھی سنا ہے آپ نے؟ میرے نہیں پڑے قرآن
سن لو مسلک حق اہل حدیث قرآن دے دے مجھے سن لو پیچھے نہیں جاؤ خود سائڈ پہ پیا وہ لیا قرآن دو مجھے یہ قرآن ہے دیکھ لیں یہ قرآن ہی ہے اے قرآن کا 14واں پارہ نکلے ہوئے یہ قرآن پاک ہے میرے ہاتھ میں بریلویوں کا قرآن ہے وہابیاں ہے فارن سانجھ یہ نا میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے مجھے قسم ہے رب کعبہ کی پیغمبر نے ایک رکعت بھی رفع الیدین کے بغیر ساری زندگی نہیں پڑھی نماز جڑا ہن نہ کرے قیامت والے دن ہاتھ میرا تے گربان اس دا تے جے میں جھوٹی بات کہی ہوئے تے قیامت والے دن ہاتھ تو اڈا تے گربان میرا ٹھیک ہے انشاءاللہ صحیح کہا میں صرف ایک مثال دی ہے اب مسئلہ کیا ہے درسگاہ میں بیٹھنے والے ہمارے محترم مکرم معظم اساتذہ میں جن کی جوتیوں کا بھی احترام کرتا ہوں ان کے علم میں یہ چیزیں نہیں ہیں ہمارے علم میں ہیں عوام ہم سے پوچھتی ہے ہمیں جواب دینا پڑتا ہے اب ان کے علم میں چیزیں نہیں ہیں تو کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کیوں گرم ہوتے ہیں میں نے کہا یار میں تو گرم نہیں ہوتا اب سمجھ آ گئی شافی اور غیر مقلد بالکل اسی طرح جس طرح رفع الیدین ہے نہیں بالکل نماز ظہر کی ہو نماز فجر کی ہو نماز عصر کی ہو نماز مغرب کی ہو نماز عشاء کی ہو عید ٹائم کی نماز ہو اور نماز جنازہ ہو سنت ہو نوافل ہو امام کے پیچھے ہو میں اس قرآن کو ٹھاکے کہتا ہوں جو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس سچی کتاب کو ٹھاکے کہتا ہوں اس کی نماز نہیں ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں آپ لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور اس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے یہ قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی ہمارے آباء و اجداد تو گئے نا نہیں میں ہنسا نہیں رہا دیکھو اب ہمیں بتانا پڑے گا نا جب ہمیں لوگ یہ کلپ دیتے ہیں کہ مولانا صاحب قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ جو جنازے میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز جنازہ نہیں ہوئی مولانا صاحب ہم کیا کریں میں کہتا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے اختلاف نہیں ہونا چاہیے اب کیا بنے گا بھئی آپ کے علم میں یہ کلپ نہیں ہے آپ کے علم میں یہ تقریریں نہیں ہیں آپ کا رابطہ عوام سے نہیں ہے میں جس طرح ملکوں میں جاتا ہوں اس طرح شہروں میں جاتا ہوں اسی طرح قصبوں اور چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جاتا ہوں تو ہماری مجبوری ہے اب بجائے اس کے کہ آپ ہم سے پوچھ لیتے کہ تجھے کیا تکلیف ہے ہم سے نہیں پوچھیں گے الٹا مخالفت کریں گے آپ مولانا گمن کے پاس جاتے ہو پڑھنے کے لیے اس کو تو پتہ ہی نہیں دیکھو امام شافی کرتے ہو کس بحث کے اندر پڑا ہوا ہے میں نے صرف بڑی مختصر سی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ہے مسئلہ مجتہد کا وہی مسئلہ غیر مقلد کا ہے دونوں کی بنیاد میں کتنا فرق ہے جس طرح دو طالب علم کلاس میں سوئے نا ان دونوں کی نیند میں فرق ہے استاذ ایک کو ڈانٹ رہے دوسرے کو کچھ نہیں کہہ رہا اسی طرح ایک رفع الیدین غیر مقلد کا ہے اور ایک مقلد کا ہے دونوں میں یہی فرق ہے اب یہ جملہ میں کہتا نا تو شاید آپ کو غصہ آتا یہ جملہ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جن کے درس کا تسلسل آج آپ کے جامعہ میں چل رہا ہے نا یہاں حضرت آیا کرتے تھے اب میں آ رہا ہوں حضرت فرماتے تھے کہ تم لوگ سمجھتے نہیں ہو وہ خود کو نبی کے مقام پہ سمجھتا ہے تم اس کو امام شافی کے مقام پہ بٹھا دیتے ہو وہ نبی کے مقام پہ خود کو سمجھتا ہے کیا معنی اگر آپ نے رفع الیدین نہیں کیا تو وہ کہے گا نماز نہیں ہوتی نہیں اس کے علاوہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے وہ ایسے بات کر رہا ہے جیسے نبی کر رہا ہوتا ہے اور جب میں بات کر تو حضرت فرماتے آپ اس کو امام شافی کا رتبہ دے دیتے ہو یہ رفع الیدین کرتے ہیں تو کیا وہ امام شافی بھی تو کرتے تھے تم نے امام شافی سمجھا ہوا اس نے خود کو نبی سمجھا ہوا ہے اب حضرت کا جملہ بہت سخت اگلا وہ میں لفظ بھی نقل نہیں کرتا فرماتے یہ ہیں کیا میں صرف موٹی سی گزارش کر رہا ہوں کہ ایک مسئلہ مجتہد کا ہوگا وہی مسئلہ غیر مجتہد غیر مقلد کا ہوگا لیکن دونوں مسئلوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے ہم نے کبھی کسی غیر مقلد سے بات ہی نہیں کی میں ابھی عمان پہ تھا ایسے مجلس تھی ایک آدمی نے سوال کیا اس نے کہا مولانا فرقہ وریت آپ پھیلا رہے ہیں میں نے کہا بہت اچھا آپ نے سوال کیا میں نے کہا آپ کے پاس گھڑی ہے میں آپ کی گھڑی بازار پہ چھینتا ہوں
آپ بچاتے ہیں میں چھینتا ہوں، آپ بچاتے ہیں میں چھینتا ہوں، پولیس دونوں کو پکڑتے ہیں، ان کو دونوں کو لاپ کب میں ڈالو. آپ کہتے ہیں سر میری گاڑی تھی، کہتا نہیں تم دونوں لڑ رہے تھے، اور سر میری گاڑی ہے چلو ڈالو ان کو اندر. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا آپ حضرات بیٹھے ہیں، میں میڈیا پر بات کر رہا ہوں، چھپ کے نہیں کر رہا. پوری دنیا میں کوئی ایک حنفی عالم بتاؤ بشمول میرے، مجھے لوگ کہتے ہیں بھی حنفیت کا چیمپئن بنا پھرتا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، میرے سمیت کوئی ایک بندہ بتاؤ جس نے آج تک کسی اہل حدیث کو کہا ہو کہ تم رفع الیدین کرنا چھوڑ دو. کبھی کہا ہم نے بیٹا تم آمین اونچی کہنا چھوڑ دو، بیٹا تو مسلک اہل حدیث چھوڑ دو، کبھی ہم نے کہا؟ تو پھر ہم پھر کوئی کیسے پلا رہے ہیں؟ ہماری تو پورا جھگڑا کیا ہے، یہ بالکل پچھلے مہینے اسی مہینے کے شروع میں ہمارے کوٹ مومن کا لڑکا وہ آیا، ہمارے ایک بزرگ ہے بابا عصمت اللہ تبلیغی جماعت کے ہیں، بہت اچھے ہیں، کام کرتے، لڑکے کو لے کر ہے، کہتے ہیں لڑکا غیر مقلد ہو گیا تھا. پھر حنفی استاد جی میں نے ملانا ہے. میں نے کہا میں نے سے پوچھا آپ کہاں گئے تھے؟ کہا جی 21 دن کی ٹریننگ کے لیے جماعت الدعوہ کے ساتھ گیا تھا. میں نے کہا تم پہلے کیا تھے؟ کہا جی حنفی. میں نے کہا اب کیا ہو؟ کہا جی اہل حدیث. رفع دین پہلے کرتے تھے؟ کہا نہیں. اب کرتے ہو؟ جی ہاں. میں نے کہا وہاں کتنے لڑکے تھے؟ کہا 400. میں نے کہا کیا کرتے تھے؟ کہتے ٹریننگ. میں نے کہا ٹریننگ کے بعد کہاں گئے؟ کہتے پاکستان. تو میں نے کہا ٹریننگ پاکستان استعمال کرنی ہے، ٹریننگ کر کے پاکستان تم آ رہے ہو، گرفتاری ہماری ہو رہی ہے. میں نے کبھی آپ سے کہا ٹریننگ کرو؟ بولو میں کہہ رہا ہوں تو ٹریننگ وہ کر رہے ہیں، واپس پاکستان آ رہے ہیں، گرفتاری ہماری ہو رہی ہے، تلاشی ہماری ہو رہی ہے. میں نے کہا جب تم نے ٹریننگ کی تو کیوں کی؟ جہاد کے لیے. تو میں نے کہا کہاں جہاد کرنا ہے؟ پاکستان میں. جی کشمیر. تو میں نے کہا جاتے کیوں نہیں پھر؟ میں نے کہا بیٹا سمجھو میں جو تمہاری مخالفت کرتا ہوں نا، تم جہاد نہیں کرواتے، جہاد کے نام پہ لڑکا لے کر جاتے ہو، 21 دن کے بعد اہل حدیث بنا کر واپس لاتے ہو. تو منع تو تم کر رہے ہو، پھر رفع نہیں کرتے، غلط کرتے ہو، کرو، آمین اونچی کہو، فلاں کام کرو، اہل حدیث بنو. ہم تو نہیں کہہ رہے دیوبندی بنو. میں اس لیے گزارش کرتا ہوں یہاں اگر کوئی اداروں کے لوگ بیٹھے ہو نا، وہ بھی ہماری بات سمجھیں. ہم دیوبند والوں نے کبھی نہیں کہا رفع دین چھوڑ دو، آمین آہستہ کو، اہل حدیث چھوڑو، دیوبندی، کبھی نہیں کہا. یہ ہمیشہ تم نے محنت کی ہے. جب ہمارے بچوں کو خراب کرو گے تو ہم اپنے بچے کو بچائیں گے نہیں؟ بھئی جب میں ان سے گھڑی چھینوں گا اپنی گھڑی بچائیں گے نہیں؟ اور آپ لوگ ہم دونوں کو کہتے ہو لڑ رہے ہو، یہ تو سمجھو گھڑی ہے کس کی، وہ چھین کون رہا ہے. تو جب یہ بات سمجھ آتی ہے نا پھر سارے جھگڑے ختم ہوتے ہیں. میں خیر صرف مسئلہ یہ سمجھا رہا تھا کہ ایک مسئلہ مجتہد کا، وہی مسئلہ غیر مقلد کا، لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. میں نے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ترک رفع الیدین کا مسئلہ بیان کیا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ میں نے چونکہ دلائل پورے کرنے سے مختصر بات کر رہا ہوں تاکہ بات آپ کے سامنے سمجھ آئے. نمبر 2، یہ حدیث سنن ابی داؤد باب اجتہاد الرأی فی القضاء. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجنے کا ارادہ فرمایا، آپ نے حضرت معاذ سے پوچھا جب تیرے سامنے کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو فیصلہ کیسے کرے گا؟ انہوں نے کہا یا رسول اخذی بکتاب اللہ، میں قرآن کریم سے فیصلے کروں گا. فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، اگر تجھے یہ مسئلہ اس کا حل قرآن کریم میں نہ ملا تو کہا جی بسنت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کروں گا. فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي سنت رسول اللہ ولا فی کتاب اللہ، یہ حدیث کے لفظ ہے. اگر تجھے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ میں نہ ملا تو پھر کیسے فیصلہ کرے گا؟ انہوں نے کہا اجتہد برائے، حضور پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، ولا آلو، اور میں کمی نہیں کروں گا، پوری محنت کروں گا. فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ، اللہ کے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ حضرت معاذ کے سینے پر محبت سے مارا تاکہ سینہ کھل جائے، اور پھر فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ. یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں تیرا نمائندہ ہوں، معاذ میرا نمائندہ ہے، آپ نے میرے نمائندے کو اس بات کی توفیق دی ہے جیسے تیرا نمائندہ خوش ہے. اللہ کے نبی نے شکر ادا کیے. اب یہاں دیکھو کئی باتیں سمجھو. پہلی بات کہ ہر بندہ قرآن اور سنت کو نہیں سمجھتا، ایک بات ثابت ہوگی. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب لوگ تو اس سے مسئلہ پوچھے تو جواب کیسے دے گا؟ اگر ہر بندہ مسئلہ سمجھ لیتا
تو معاذ کے پاس کیوں آتا؟ اس کا معنی کہ ہر بندہ قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھتا، جو نہیں سمجھتا وہ پوچھے، جو سمجھتا ہے وہ مسئلہ بتائے۔ تو اللہ کے نبی نے تقسیم کر دی کہ کچھ پوچھنے والے ہوتے ہیں اور کچھ بتانے والے ہوتے ہیں، اس لیے سارے لوگ نہ بتایا کریں، بس کچھ پوچھا کریں اور باقی بتایا کریں، بلکہ پوچھنے والے زیادہ ہوتے ہیں اور بتانے والے کم ہوتے ہیں۔ اب پوچھنے والے کم ہیں اور بتانے والے زیادہ ہیں۔ ہمارے ساتھ کئی بار ہوتا ہے، میں سفروں میں ابھی ایک اور بیٹھا ہوں تو ایک نوجوان آیا، کہا جی مولانا صاحب ایسے کچھ مسئلے ذرا سنیں۔ اس نے مسئلہ بیان کیا، میں نے سمجھانا شروع کیا تو دو بندے بولے۔ میں نے کہا جب آپ دونوں سمجھا سکتے تھے تو پھر مجھے آپ کیوں لائے؟ جب آپ دونوں سمجھا سکتے تو مجھے کیوں لائے؟ مجھے چپ ہو گئے۔ میں نے کہا جو آپ کے پاس علم ہے آپ اس کو محفوظ رکھیں، میں بولتا ہوں تو آپ کے پاس دوہرا علم ہو جائے گا، اپنا اور میرے والا بھی۔ اور جب آپ بولنا شروع کریں گے تو وہ علم تو پہلے ہی آپ کے پاس ہے۔ میں آپ کے علم کا انکار نہیں کرتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم دو علم اکٹھے کر لو، میرا بھی علم لے لو، اپنا بھی لے لو، اور اچھا ہو۔ خیر میرا مقصد تو سمجھانا تھا۔ نمبر 2، اللہ کے نبی نے یہ توجہ رکھنا، حضرت معاذ سے پوچھا کہ مسئلہ کیسے بتاؤ گے؟ کہا جی کتاب اللہ سے۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، حضور نے یہ نہیں فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ، اگر کتاب اللہ میں نہ ہو، فرمایا اگر تجھے کتاب اللہ میں نہ ملے۔ کہا جی سنت رسول اللہ سے۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، یہ نہیں فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ، اگر سنت میں نہ ہو، فرمایا اگر سنت میں تجھے نہ ملے۔ اس سے کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ کبھی کتاب اللہ میں مسئلہ ہوگا، ایک مجتہد کو ملے گا اور دوسرے کو نہیں ملے گا۔ مسئلہ سنت میں ہوگا، ایک کی اس پر نظر پڑے گی، دوسری کی اس پہ نظر نہیں پڑے گی۔ تو یہ نہیں کہ مجتہد اجتہاد تب کرتا جب کتاب اللہ مسئلہ ہوتا ہی نہیں، بسا اوقات ہوتا ہے لیکن اس پر اس کی نظر نہیں جاتی، اور اس پر بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اتنا مہر ہو، اس سے زیادہ مہر مقرر مت کرو، نکاح میں الجھن آتی ہے۔ ایک خاتون تھی صحابیہ، اس نے کہ عمر قرآن کہتا ہے وَآتِيتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا، اگر تم نے ڈھیر سونا بھی عورت کو دے دیا ہے تو جب طلاق دو تو اس کو واپس نہ لو۔ قرآن کہتا ہے ڈھیر سونا بھی جائز ہے اور تو کہہ رہے اس سے زیادہ نہیں دینا۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر یہ عورت نہ ہوتی تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت عمر کی تواضع تھی، فرمایا عمر تو سے زیادہ یہ عورت قرآن سمجھتی ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھنا کہ عورت واقعتاً زیادہ سمجھتی ہے، مقصد عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھانا یہ تھا کہ آدمی کو اپنے علم پہ ناز نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھو ایک عورت کی نظر چلی گئی ہے، حضرت عمر کی نہیں کی، وہ عورت بھی عام عورت تو نہیں تھی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں شریک ہے، تو بس اوقات ایک مسئلہ ہوگا لیکن اس کو نظر نہیں آئے گا۔ نمبر 3، اب جو لوگ کہتے ہیں قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی تو فرما رہے اگر قرآن میں نہ ملا تو کہا جی سنت، اور بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کے بعد حدیث کافی ہے، اجتہاد کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی تو فرما رہے حدیث میں بھی نہ ملا تو پھر کہا جی اجتہد برائے میں اجتہاد کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بات کھول دی ہے، معلوم ہوا کہ شریعت کے لیے قرآن بھی چاہیے، حدیث بھی چاہیے اور اجتہاد بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ نمبر 4، اس حدیث سے بات بڑی واضح طور پر سمجھ آ گئی کہ اجتہاد مستقل دلیل شرعی ہے اور اجتہاد شریعت کا حکم ہے، عام چیز نہیں ہے۔ اور ایک بات جو بڑی اہم سمجھنے والی ہے اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا کہ تم مسئلہ کس سے بتاؤ گے، آپ نے فرمایا کتاب اللہ سے۔ اگر کتاب اللہ میں نہ ملے تو حضرت معاذ نے یہ نہیں فرمایا بحدیث رسول اللہ، فرمایا بسنت رسول اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو مسئلے کا اصل حل ہے وہ سنت پیغمبر ہے۔ احادیث سے سنت ثابت ہوتی ہے لیکن اصل حل وہ کون سی ہے؟ سنت۔ اس لیے آپ ہمارے ہاں جب بھی اعلان سنیں گے تو سنت کا لفظ سنیں گے۔ تم کون ہو؟ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند۔ اللہ نے کامیابی حضور کے طریقوں پہ رکھی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا ساری بات۔ تو ہم ہمیشہ لفظ کون سا استعمال کرتے ہیں؟ سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا چھٹی بات سمجھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتنی پیاری بات فرمائی، میں ساتھ اس کہا کرتا ہوں کہ یہ پہچان ہے، کتنی جلدی بات سمجھ آتی۔ 2 علامتیں یاد رکھ لیں کہ یہ بندہ کون ہے۔ غیر مقلد کی پہچان 2 بات بڑی صاف سی علامتیں۔ نمبر 1، جس بات پہ اللہ کے نبی راضی ہو جائیں یہ ناراض ہوتے ہیں، اور جس پہ حضور ناراض ہو جائیں یہ راضی ہوتے ہیں۔ کیسی علامت ہے؟
جب حضرت معاذ نے کہا میں اجتہاد کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، الحمدللہ الذی وفق رسول رسولی، اللہ تعالیٰ شکر ہے میرا معاذ اجتہاد کرے گا۔ تو اجتہاد کا نام سن کر حضور خوش ہو رہے ہیں، یہ پریشان ہو رہے ہیں۔ حضور معاذ کو مجتہد بنا کے بھیج رہے ہیں اور فرمایا لوگ مجتہد مسئلے پوچھیں گے، اللہ شکر ہے میرا ایک شاگرد مجتہد بن کے یمن کے اندر بھی چلا گیا۔ حضور خوش ہو رہے ہیں۔ تو جس بات پہ نبی پاک راضی ہوں یہ ناراض ہوتے ہیں، حضور خوش ہوں تو یہ پریشان ہوتے ہیں۔ نمبر 2، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ چڑھے یہ اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک شخص آئے، کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، قام غضبان، حضور ناراض ہو کر کھڑے ہو گئے، فرمایا ایولہ بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تم قرآن سے کھیل رہے ہو، یہ کیا تم نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی ہیں؟ حضور خوش ہو گئے۔ اور کوئی نے کیا چلا جائے میں نے بیوی کو 3 طلاق، کوئی بات نہیں، بیٹھو چائے پیو، کوئی مسئلہ ہی نہیں بیٹا، یہ کون سی بات ہے، بیٹھو۔ حضور 3 طلاق اکٹھی سن کے ناراض ہو رہے ہیں، یہ 3 طلاق سن کے اکٹھی خوش ہو رہے ہیں، چلو ایک بندہ اور پھنس گیا، ایک بندہ اور پھنس گیا، ایک بندہ اور پھنس گیا۔ تو جس بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں یہ ناراض ہیں، جس پہ حضور ناراض ہوں یہ راضی ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محنت ہو رہی ہے۔ نمبر 7، اس حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی لفظ رسول استعمال فرمایا اور اپنے صحابی کے لیے بھی لفظ رسول استعمال فرمایا۔ رسول کا معنی ہے نمائندہ، اس کا معنی ہے کہ نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ۔ اللہ کے کلام کے الفاظ اور معنی نبی سے لو اور نبی کے کلام کے الفاظ اور معنی صحابی سے۔ نبی نمائندہ خدا اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ۔ میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، میں بڑے مختصر بات کر رہا ہوں۔ نمبر 3، یہ حدیث سنن ابی داؤد کتاب السنہ باب فی لزوم سنہ کے اندر ہے۔ حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، ثم اقبل علینا، پھر نماز پڑھا کے آپ نے منہ مقتدیوں کی طرف فرمایا، فوازنا موعظۃ بلیغہ، آپ نے بہت عمدہ بات فرمایا جس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل کانپنے لگے، ذرفت منها العیون وجلت منها القلوب۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باز فرمایا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ دنیا سے جا رہے ہیں، جیسے کہ بندہ آخری باتیں کرتے ہیں، آج تو آپ کی باتیں ایسے محسوس ہو رہی ہیں، تو ہمیں کچھ آپ نصیحت فرمائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان کان عبدا حبشیا، آپ نے فرمایا دیکھو بات سننا اور عمل کرنا، اگرچہ بات کہنے والا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، میری بات کرے، سنو اور اس پر عمل کرو۔ فإنہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میں دنیا میں نہیں ہوں گا، میں چلا جاؤں گا، تم میرے بعد ہوگے اور پھر تمہیں دین میں اختلافات نظر آئیں گے۔ جب اختلاف نظر آئیں فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اگر اختلاف نظر آئے تو پھر میری سنت اور خلیفہ راشد کی سنت۔ میں آدھا منٹ بیان روکتا ہوں، آپ سارے کیمرہ دیکھو، چھپ چھپ کے جو دیکھ رہے ہیں تو کھل کے دیکھ لو۔ اب یہ سامنے بیٹھے پھنسے مجھے بھی دیکھ رہے، ایسے دیکھ رہے، مولانا صاحب بھی دیکھے کیا یہ منہ میری طرف ہے، میں بیان روکتا ہوں کہ تجھے دیکھ لو، اب نہیں دیکھتے۔ میری آپ کی کوئی لڑائی ہے، جب میں چاہتا ہوں نہ دیکھے تو آپ کن اکھیوں سے دیکھتے ہیں، اور جب میں کہتا ہوں دیکھو اب نہیں دیکھتے۔ شروع کریں، میں تو آپ کی رعایت کرتا ہوں تاکہ بات دیکھیں نا، بات سمجھنی ہے، آپ کا دماغ ادھر ہوگا تو پھر مسئلہ نہیں۔ یہ تو ہمارا میڈیا اس نے چلنا ہے، یہ چلتا رہے گا، اس کی آپ فکر نہ کرو۔ یہ تو ہم نے اس وقت شروع کیا تھا جب سارے حرام کہتے تھے، ایسے ہی ہے، اور اب اس وقت چل رہا ہے جب سارے حلال کہیں نہ کہ استعمال کرتے ہیں، جو حرام کہتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، جو حرام نہیں کہتے وہ بھی کرتے ہیں، سب لگے ہوئے ہیں، اب اس سے کوئی نہیں نکلتا۔ اور ہم نے اس ضرورت کا ادراک اس وقت کیا تھا جب سب ہمیں کہتے شہرت کا بھوکا ہے، ویڈیو بناتا ہے، اس کو لیڈر بننے کا شوق ہے، ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں تو نہیں کہتا میں بھی آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ لڑائی کا فائدہ نہیں ہوتا۔ میں نے ایسے عرض کیا، آپ یقین فرماؤ ہمارے حضرت حکیم مختار رحمۃ اللہ علیہ نے ویب سائٹ خانقاہ.com پہ لکھ کے لگایا ہوا تھا، جو ویڈیو بنایا میری خلافت سلب ہے، اور میں نے 6 سال حضرت کی موجودگی میں ویڈیو بنائی ہے، ایک دن بھی بلا کر نہیں فرمایا تم کیوں بناتے ہو، ایک دن بھی نہیں فرمایا کہ تم کیوں بناتے ہو۔ میں نے اس لیے کہا کہ میں جو کام کرتا ہوں نا جھجکتا نہیں ہوں، بلا جھجک کرتا ہوں،
اور بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے پرواہ کیے کرتا ہوں۔ اب جو میں نے شروع کیا نا، جو میں درمیان میں آپ کو نہیں پتہ کتنی الجھنیں تھی، یہ جو بیان چل رہا ہے نا، آپ کو نہیں پتہ اس کو کون کون سن رہے ہیں دنیا میں، کیسے کیسے جبال علم بیٹھ کے سنتے ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ میں ابھی عمان میں تھا، دیوبند کے فضلاء بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضرت، میں قسم اٹھا کر جھوٹ رہی ہوں، انہوں نے کہا ہم دیوبند میں تھے، مفتی ابوالقاسم نعمانی دیوبند کے موجودہ مہتمم، انہوں نے فرمایا مولانا گھمن صاحب کو تو میں بھی سنتا ہوں۔ یہ مجھے دیوبند کے فضلاء بتا رہے ہیں، میں کسی عام بندے کی تو بات نہیں کر رہا۔ مولانا سعید احمد پالنپوری دیوبند کے موجودہ شیخ الحدیث، یہ میں آج سے 6 سال پرانی بات کر رہا ہوں، مجھے امریکہ سے فون کیا، اس میں دبئی میں تھا، میں سعید احمد بات کر رہا ہوں امریکہ سے۔ میں نے کہا جی میں نے پہچانا نہیں، کہا آپ نے تعارف پوچھے، اس لیے کہہ رہا ہوں مفتی سعید احمد پالنپوری، میں اس وقت امریکہ میں ہوں، اور مولانا خوشی اس بات کی ہے کہ بچے ہمارے ہیں، سنبھالے آپ نے، بچے ہمارے ہیں۔ یہ میں 6 سال پرانی بات کر رہا ہوں، اب تو 6 سال بعد کی بات ہے نا، یہ 3 سال یا 2 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت الفقار صاحب دیوبند کے ہندوستان کے دورے پر گئے تھے، حضرت بیٹھے تھے، ان کی موجودگی مجھے مولانا حبیب اللہ صاحب نے فرمایا کہ ہم دارالعلوم دیوبند سہارنپور جہاں جام گئے، ہمیں کو ایک مجلس یاد نہیں کہ جب علماء نے آپ کا نہ پوچھا ہو حضرت گھمن صاحب کا کیا حال ہے۔ کہتے ہمیں عجیب لگتا تھا، اس کو بھی حضرت گھمن کہتے ہیں۔ یہ میں 3 سال کہتے ہمیں تعجب ہوتا ہے، اتنی ادب سے کہہ رہے ہیں، ہمارے یہاں تو یہ خطیب ہے، لٹا پٹا جیسے پیسے کی اور تقریریں کی اور پیسے کمائے، ہم تو یہ تصور لیے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا ہم ایک مجلس میں تھے تو وہاں علماء نے فرمایا کہ ویڈیو جائز نہیں ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب جواز کے قائل ہیں، ہم نے ان کے دلائل کے جواب لکھ کر بھیج دیے۔ مولانا حبیب اللہ صاحب فرمان لگے میں نے کہا کہ مولانا گھمن صاحب بناتے ہیں، کہا اس کی بات نہ کرو، ان پر چھوڑ دو، ان پر بات نہ کرو۔ یہ میں آپ پرانی باتیں کہہ رہا ہوں، اب آپ اندازہ فرما سکتے ہیں لوگ کتنی دور اس کو سن رہے ہیں۔ مسائل خیر ہوتا ایسی میڈیا پر درمیان میں بات آ گئی، میں جو بات سمجھا رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میرے دین میں اختلاف دیکھو تو سنت کو لازم پکڑو، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر کئی باتیں سمجھنے کی۔ پہلی بات یہ جو ہمارے یہاں پریشانی ہے کہ یہ دین میں اختلاف ہے، وہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اختلاف ہوگا، اس پر کیا پریشان ہونا ہے۔ اگلا مسئلہ کہ اختلاف کا حل کیا ہے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر عمل کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے حل کے لیے حدیث کو پیش نہیں کیا، اختلاف کے حل کے لیے سنت کو پیش فرمایا۔ آپ علماء سے رابطہ کریں، علماء سے پوچھیں جی حدیث کی 16 قسمیں، سنت کی کتنی قسمیں؟ اچھا جی حدیث موضوع بھی ہوتی ہے، کبھی سنت بھی موضوع ہوتی ہے، جی حدیث منسوخ بھی ہوتی ہے، کبھی سنت بھی موضوع ہوتی ہے۔ ایک مسئلے پر 6 حدیثیں ہیں، کبھی ایک مسئلے پر 6 سنتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے مسائل کے حل کے لیے سنت کو پیش کیا ہے، مسائل کے حل کے لیے حدیث کو پیش نہیں کیا۔ دوسری بات سمجھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، میری سنت اور خلیفہ راشد کی سنت، یہ 2 ہوگی۔ آگے فرمایا تمسکوا بہا، اب طلبہ سمجھتے ہیں ایک ہے ہا ایک ہے ہما، ہا ضمیر واحد ایک کے لیے ہے، ہما ضمیر تثنیہ 2 کے لیے ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، جب سنتیں 2 ہیں، سنت مصطفیٰ سنت خلفاء، تو پھر تمسکوا بہما ضمیر تثنیہ کی ہونی چاہیے تھی، ان دونوں کو لازم پکڑو۔ آپ نے فرمایا تمسکوا بہا، اس کو لازم پکڑو۔ تو جب سنتیں 2 ہیں تو ضمیر واحد کی کیوں ہے؟ اللہ کے نبی نے سمجھایا ہے عمل کرنے کے لیے جس طرح سنت مصطفیٰ ضروری ہے اسی طرح سنت خلیفہ بھی ضروری ہے۔ اس بنیاد پر مسترد نہیں کر سکتے یہ حضور کی سنت نہیں، یہ خلیفہ کی سنت ہے، یہ دیکھنے میں 2 ہیں، در حقیقت ایک ہے، در حقیقت ایک ہے۔ اس کی وجہ اچھی طرح سمجھنا، اس کی وجہ یہ ہے یہ جو دور خلافت راشدہ ہے یہ تکمیل دور نبوت ہے۔ یہ جملے کو سمجھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کم از کم گھنٹہ چاہیے، اور میں بات بہت سمیٹ رہا ہوں۔ دور خلافت راشدہ یہ تکمیل دور نبوت ہے۔ کیا معنی؟ بعض کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرمانا چاہتے تھے، کسی عذر کی وجہ سے نہ وہ کام کر سکے تو اس کام کو پھر خلفائے راشدین نے مکمل فرمایا۔ مثلا مسیلمہ کذاب کا آپ قتل کرنا چاہتے تھے، اپنی زندگی میں صحابہ کو بھیجا، حضرت اسامہ کو امیر بنا کے بیچا، ابھی قافلہ گیا ہے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، تو اس کے بعد صدیق اکبر نے اس قافلے کو بھیجا اور اس کو مسلمہ کو قتل کرایا۔ اب مسلمہ کا قتل خواہش کس کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پوری کس نے کی؟ صدیق اکبر نے۔ یہ ہے دور خلافت راشدہ، یہ تکمیل دور نبوت۔ ہم تراویح پڑھتے ہیں 20 اور پڑھتے ہیں پورا مہینہ اور کراتے ہیں جماعت پورا مہینہ۔ توجہ رکھنا، تراویح مستقل سنت اور تراویح کی جماعت مستقل سنت۔ تراویح سنت موقدہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ سنت موقدہ تو اسے کہتے ہیں ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر حضور نے دوام فرمایا ہو۔ تو آپ نے تراویح کی جماعت پر دوام فرمایا تو پھر سنت کیسے بن گئی؟ یہ حکیم الامت تھانوی کا اعتراض ہے۔ پھر جواب یہ حکیم الامت تھانوی کا ہے، فرمایا سنت کیسے بن گئی؟ بات سمجھنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 23 پھر 25 اور پھر 27 3 رات جماعت کرائی، 28 کی رات آپ جماعت کے لیے نہیں آئے، صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو خیمہ تھا اس میں اعتکاف میں تھے اس کے باہر آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے، جماعت کرائی، مختصر سا خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا انی لم یخف علی مکانکم، میرے علم میں تھا کہ تم میرے خیمے کے باہر آئے تھے، میرے علم میں تھا، میں باہر کیوں نہیں نکلا؟ انی خشیت ان یفترض علیکم، میں چاہتا تھا کہ تراویح کی جماعت کراؤں لیکن میں نے کیوں نہیں کرائی؟ کہیں تراویح تمہاری اوپر فرض نہ ہو جائے۔ تو حضور کرانا چاہتے تھے نا، حضرت عمر نے پھر پورا مہینہ جماعت کروائی ہے، تو خواہش حضور کی تھی اور پوری عمر نے کی ہے۔ یہ ہے دور خلافت راشدہ، تکمیل دور نبوت۔ حکیم الثانی فرماتے ایک ہوتا ہے دوام حقیقی، ایک ہوتا ہے دوام سوری۔ دوام سوری وہ دوام ہے جو نظر آئے اور دوام حقیقی وہ دوام ہے جو نظر نہ آئے۔ تو 20 رکعت تراویح کی جماعت کا دوام ہے لیکن دوام سوری نہیں ہے بلکہ دوام حقیقی ہے، یعنی حضور کروانا چاہتے تھے لیکن عذر کی وجہ سے نہیں کروایا۔ عذر کیا تھا کہ تراویح فرض ہو جائے گی اور آپ نے نہیں کروائے۔ حضرت عمر نے پورا مہینہ جماعت بھی کرا دی کیونکہ نبی کے مسلسل جماعت سے نماز فرض ہوتی ہے، خلیفہ کے مسلسل جماعت سے نماز فرض نہیں ہوتی۔ عذر کا عذر بھی نہیں ہے اور اللہ کے نبی کا عذر تھا، عمر کا عذر نہیں ہے، اور تراویح پورا مہینہ جماعت بھی کرا دی ہے۔ میں سندھ دورے پر تھا تو آدمی کے ساتھ رہ رہ کر نا مزاج کیسے بنتا ہے، میں نے سکھر یہ بیان کیا اور بیان پر کمرے میں گیا تو میرے ساتھ ایک ساتھی تھا، بطور خادم کہہ لیں گارڈ کہہ لیں، میرے ساتھ تھا۔ اچھا جب میں کمرے میں گیا تو اس نے اندر سے کنڈی لگا لی، مجھے کہتا ہے میں نے ایک بہت ضروری بات کرنی۔ میں یہ سمجھا کہ شاید کوئی مسئلہ پیش ہو گیا ہوگا تو کہ میری حفاظت کے لیے بات ہوگی، اندر سے جو کنڈی لگا لی ہے اور سب کو روک دیا، کہتا ہے مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تو میں نے سمجھا کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی گرفتاری، کوئی کیس، کوئی مسئلہ، کوئی کچھ ہوگا، اتنا اہم کون سی بات ہے؟ میں نے کہا بتاؤ۔ مجھے وہ کہنے لگا آپ کے بیان پر میرے دل میں ایک سوال آیا ہے، مولوی تو میں ہوں نہیں، ابھی نہ پوچھا تو سوال نکل جانا اس لیے میں نے کہا میری بات پہلے سنیں۔ میں نے کہا بتاؤ۔ سوال بہت پیارا تھا، میں نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا یہ جو آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جماعت کراتے تو فرض ہوتی تو حضور نے ہمیشہ نہیں کرائی، یہ ظہر کی سنت تو حضور نے ہمیشہ پڑھی ہے، وہ تو فرض نہیں ہے۔ فجر کی سنت ہمیشہ پڑھی، وہ تو فرض نہیں ہے۔ مغرب کی سنت ہمیشہ پڑھی ہیں، عشاء کی سنت ہمیشہ پڑھی، وہ تو فرض نہیں ہے۔ تو اگر تراویح کو ہمیشہ آپ جماعت کراتے پھر کیسے فرض ہو جاتی؟ اب دیکھو نا سوال کتنا معقول ہے اس کا۔ میں نے کہا بات سمجھنا، ایک ہے کسی نماز کو ہمیشہ پڑھنا اور ایک ہے کسی نماز کی ہمیشہ جماعت کرانا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تراویح ہمیشہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ فرض نہ ہو جائے، آپ نے فرمایا میں تراویح کی جماعت اس لیے نہیں ہمیشہ کراتا کہ فرض نہ ہو جائے۔ فجر کی 2 سنتیں آپ نے ہمیشہ پڑھی ہیں، جماعت نہیں کرائی، اور فجر کے 2 فرض ہمیشہ پڑھے ہیں اور جماعت کرائے، وہ فرض ہو گئے، یہ سنتیں رہ گئی۔ ظہر کی 4 رکعتیں ہمیشہ پڑھی ہیں، جماعت نہیں کرائی، اور جن 4 کی ہمیشہ جماعت کرائی ہے وہ فرض ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تراویح تو پڑھتا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں اگر جماعت ہمیشہ کراؤں گا تو فرض ہو جائے گی، تو ہمیشہ نماز پڑھنا اور ہوتا ہے اور نماز کی ہمیشہ جماعت کرانا اور ہوتا ہے۔ کہا جی بس ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آ گئی۔ مطلب ایک بندے کا ذہن بنتا ہے نا، میں جو آپ کو بارہا کہتا ہوں، میں موضوعات کو چھیڑتا ہوں، ذہن سازی کرتا ہوں تاکہ آپ کا ایک مزاج بنے،
کہ بات سمجھنی کیسے ہے، سمجھانی کیسے ہے، بات کا جواب کیسے دینا ہے۔ ہر بات کا مطالعہ نہیں کریں گے، پوری باتوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ نے تقلید کا سبق یہ پورا سن لیا نا، جو پہلے ہے اس کو میڈیا پر سن لیں، نیٹ پہ دیکھ لیں، اگر ابھی فائل ہے نہیں تو باہر سے ہی فائل لے لیں، رکھ لیں، پھر تقلید کے متعلقہ کوئی سوال بھی آئے گا نا تو انشاءاللہ آپ کو الجھن نہیں ہوگی، آپ کا دل کرے گا کوئی سوال کرے، کیونکہ جواب آتے ہوں گے نا، اور جب جواب نہیں آتے ہوں گے تو آپ کا دل کرے گا مجھ سے سوال کوئی نہ کرے، بس جان چھوٹے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ ابھی دیکھو میں بیان کے لیے آیا ہوں نا، چھوٹا بچہ نعت پڑھ رہا ہے، اس کو آتی ہے نا، بولو مولانا نواز صاحب سے کوئی نعت پڑھو، حضرت میرا مزاج نہیں ہے، مجھے کہہ دو پڑھو تو میں نے کیا کہنا ہے کہ میرا مزاج نہیں، میں یہ نہیں کہتا مجھے آتی نہیں، یہ پڑھ رہے ہیں ہم نہیں پڑھ رہے، ان کو آتی ہے پڑھ لیں گے، ہمیں نہیں آتی، یہ نہیں کہنا ہمیں نہیں آتی، ہمارا مزاج نہیں۔ تو جس کو مسئلہ آتا ہے نا وہ جواب دے گا، چونکہ آتا نہیں نا تو پھر ہم کیا کہتے ہیں بھئی بحث ہمارا مزاج نہیں ہے، بھئی سیدھی بات کو بھی آتی نہیں ہے، سیدھی سیدھی کو بھی ہمیں نہیں آتا جواب، یہ تو نہیں کہنا جواب نہیں آتا، بس ہمارا مزاج نہیں ہے۔ جب آپ اس کو مسئلے کو سمجھ لیں گے نا تو پھر جواب دینا آپ کا مزاج بنے گا، اور جب سمجھیں گے نہیں نا تو پھر آپ کا مزاج نہیں بنے گا، اور پھر کھاتے آپ مشائخ کے ڈال دیں گے، اکابر نے منع فرمایا، ہمارے کابر کا طریقہ نہیں۔ میں نے کہا وہ تمہیں منع فرماتے ہیں، مجھے منع کیوں نہیں فرماتے؟ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ چلیں اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے خیال یہ تھوڑی سی باتیں عرض کی ہیں، یہ بات سمجھ آ گئی؟ بس اس حدیث کے اندر 2-4 باتیں مکمل کر لیں۔ اب بات سمجھنا، خلیفہ راشد کی سنت کو لازم پکڑو۔ سوالات آگے آئیں کہ میں یہاں صاف کر رہا ہوں۔ ایک ہے خلیفہ راشد کی سنت، ایک ہے خلیفہ راشد کا اجتہاد۔ خلیفہ راشد کا اجتہاد جس کو سارے صحابہ لے لیں وہ سنت خلیفہ ہوتی ہے، اور خلیفہ راشد کا اجتہاد جس سے صحابہ کے اجتہاد ٹکرا جائے اور سب قبول نہ کریں وہ خلیفہ راشد کا اجتہاد ہوتا ہے۔ یہ تو ہوا ہے کہ صحابہ کا خلیفہ سے اجتہاد ٹکرا گیا اور اجتہاد قبول نہیں کیا، لیکن جب خلیفہ راشد کے اجتہاد کو سارے صحابہ قبول کر لیں وہ پھر سنت خلیفہ دیکھنے میں ہوتی ہے، اور اس پر عمل سنت مصطفیٰ کی طرح ضروری ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ جب میں نے اس لیے کہا کہ لوگ آپ سے کہیں گے کہ فلاں مسئلہ عمر کا اجتہاد یہ تھا، عورت کھڑی ہو گئی تو عمر نے رجوع کر لیا، کدھر کی خلیفہ کی سنت؟ بھائی اجتہاد تھا تو اس کے مقابلے میں نص آ گئی نا تو رجوع ہو گیا۔ حضرت عمر کا اجتہاد تھا، عبداللہ بن عمر نے کہا میں نہیں مانتا، ہم کیسے مانیں؟ میں نے کہا اجتہاد کے مقابلے میں اجتہاد آیا ہے۔ حضرت عثمان نے جو دوسری اذان فرمائی نا ان کا اجتہاد تھا، اور اس کو سب صحابہ نے قبول کیا ہے۔ اب یہ اجتہاد شخصی سے نکل کر یہ سنت خلیفہ کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، اس لیے اجتہاد خلیفہ کی حیثیت اور ہوتی ہے اور سنت خلیفہ راشد کی حیثیت اور ہوتی ہے۔ یہ بنیادی فرق بہت اچھی طرح سمجھ لیں۔ اچھا، اسی طرح پھر ہمارے خلفۂ راشدین ہیں۔ نمبر 1 حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ ہیں خلفۂ راشدین۔ اچھی طرح سمجھنا۔ بعض لوگ کہیں گے نہیں جو خلفۂ راشدین تو 7 ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت حسن، حضرت معاویہ، عبداللہ بن زبیر۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان تینوں کی خلافت تو تاریخ سے ثابت ہے، اور ان کا راشد ہونا قرآن سے ثابت ہے، اولئک هم الراشدون، یہ راشد بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ حضرت حسن 6 ماہ تک خلیفہ رہے ہیں، عبداللہ بن زبیر مکہ پہ خلیفہ رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ کئی سال تک خلیفہ رہے ہیں۔ کیوں خلفۂ راشدین نہیں ہیں؟ بات سمجھنا، ایک ہے خلیفہ ہونا اور پھر راشد ہونا لغت کے اعتبار سے، اور ایک ہے خلیفہ راشد ہونا شریعت کی اصطلاح کے اعتبار سے۔ جب ہم کہتے ہیں نا خلافت راشدہ، اس کا معنی ہے خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن، صحابہ کرام میں سے وہ صحابہ جن کے ساتھ خلافت کا وعدہ اللہ نے آیت استخلاف وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات میں کیا ہے، وہ 4 ہیں۔ یہ ہے خلفۂ راشدین کا معنی۔ یہ نہیں کہ صحابہ میں سے اور کوئی خلیفہ نہیں اور راشد نہیں، خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن۔ میں ایک مثال دوں گا یا اس کو نظیر کہہ لیں پھر بات سمجھ آئے گی۔ سارے صحابہ جنتی ہیں، کل وعد اللہ الحسن، سب جنتی ہیں، قرآن کا فیصلہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں 10 صحابہ کون ہیں؟ 10 مبشرہ بالجنہ۔ کیا معنی؟ یہ 10 وہ جن کو جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی بشارت تو سب کو دی ہے۔ اب کوئی بندہ کہہ دے نہیں 10 مبشرہ بالجنہ غلط ہے، سب صحابہ کو جنتی کو،
یہ تم نے 10 کو جنتی کیا کر باقی کو کیا کہہ دیا؟ ہم نے کہا بھی بات سمجھو، عشرہ مبشرہ بالجنہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے وہ صحابہ بتاؤ جن کا نام لے کر ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، وہ کتنے ہیں؟ اب یہ کلوں وعد اللہ کے خلاف ہے؟ نہیں۔ اسی طرح وہ صحابہ بتاؤ جن کی خلافت کا وعدہ اللہ نے آیت استخلاء وعد اللہ الذین آمنوا منکم میں کیا ہے، وہ کتنے ہیں؟ 4۔ یہ ہے معنی۔ اب سمجھ آ گئی؟ یہ اصطلاح ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں خلفائے راشدین 4 ہیں۔ تو جب کہ نا خلافت راشدہ تو جواب بولو نا، حق 4 یار۔ جب بھی پوری بات نہیں سمجھ آتی نا، لوگ کہتے ہیں نہیں جی خلافت راشدہ حق سارے یار حق ہیں، 4 کیوں حق ہیں؟ میں نے کہا یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ اور یہ تو سمجھو نعرہ لگا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نعرہ تکبیر، تو جواب بولو، حضور چھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد رسول اللہ کون ہے؟ کوئی حضور چھوٹے ہیں؟ تو پھر آپ صرف اللہ اکبر کیوں کہتے ہو؟ جب کہتے ہیں نعرہ تکبیر، اس کا معنی یہ پوچھتا ہے سب سے بڑا کون ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ بھئی جب کہتے ہیں نعرہ رسالت، وہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ رسول اللہ کون ہے؟ اگر تو رسول اللہ محمد ہے تو کہیں گے محمد رسول اللہ، اگر رسول اللہ یا ہیں تو پھر کہیں گے یا رسول اللہ۔ بھئی یہ تو پوچھو اس نے پوچھا کیا ہے؟ وہ پوچھ رہا ہے کہ تمہارے رسول کون ہے؟ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ وہ یہ تھوڑا کہہ رہا ہے بھئی مجھے کو یا رسول اللہ، وہ تو پوچھ رہا ہے تمہارا رسول کون ہے؟ کون ہے رسول؟ تو نعرہ تو سمجھو خلافت راشدہ۔ اس نے کیا پوچھا آپ سے؟ وہ بتاؤ جن کی خلافت کا وعدہ قرآن نے آیت استخلاف میں کیا ہے، وہ کتنے ہیں؟ تو پھر حق سارے یار کا معنی کیا ہو؟ اب ہوتا کہ ایک بندہ اٹھتا ہے، وہ نئی تحقیق پیش کرتا ہے، ساتھ دلیل کا چٹکلا چھوڑتا ہے، ہمارے آدھے بندے پھسل جاتے ہیں، علامہ صاحب نے بڑی دلیل دی ہے۔ اور یار جو ہمارے اکابر اور مشائخ تھے ان کے پاس دلائل نہیں تھے۔ ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمارے اکابر جن دلائل کی بنیاد پر ایک عقیدہ پیش کرتے ہیں نا، ہم وہ دلائل نہیں پڑھتے، اور مخالف کوئی دلیل پیش کرتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں یار ہمارے اکابر کی بات ہے لیکن دلیل تو نہیں ہے نا، دیکھو وہ تو دلیل سے بات کر رہا ہے، یار وہ دلائل تو آپ نے نہ پڑھے نہ سنے۔ اس لیے میں اپنے حضرات سے کہتا ہوں اپنوں کی بات سنو، اپنوں کی سنو، اپنوں کی سنو۔ آپ کو چسکا ہے کبھی اس کا کلپ، کبھی اس کا کلپ، کبھی اس کا کلپ، پھر پریشان ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جواب کیا ہے؟ بھئی پہلے اپنے مسئلے سمجھ لیتے اس کے بعد کسی اور کو سنتے۔ خیر میں نے چند ایک بات اس حدیث کے حوالے سے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تقلید پر احادیث مبارک سے میں نے دلائل پیش کی ہیں، بس تھوڑا سا وقت میں 1-2 حدیثیں اختصار سے پیش کرتا ہوں جو تقلید شخصی پر ہے۔ ایک ہے تقلید مطلق اور ایک ہے تقلید مطلق کا معنی کسی بھی مجتہد کی تقلید کرو، تقلید شخصی کا معنی ہر مسئلے پہ ایک کی تقلید کرو، بس صرف یہ چاندے کے، اس کے بعد پھر اعتراضات وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں لے جائیں گے۔ قرآن کریم میں ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس شخص کی اتباع کرو جو ہماری طرف رجوع کرتا ہے۔ اب اس سے مراد کون ہیں؟ اللہ کے نبی بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اور ایک تفسیر میں سے مراد ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ یا سُبُلَ، سبیل واحد ہے، سبل جمع ہے، تو ایک کی بات کی ہے، تو قرآن کریم سے ثابت ہے۔ لمبا واقعہ ہے، میں صرف اس کا ایک جز پیش کرتا ہوں۔ سیالکوٹ ہماری اچانک گفتگو غیر مکلف سے طے ہوگی، عنوان تقلید پر تھا، اس نے پیش کیا ایضاح الادلہ، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی عبارت۔ اس نے کہا جی تمہارے بابا جی شیخ الہند نے قرآن کریم میں تحریف کی ہے۔ قرآن کریم میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، حضرت لکھا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَأُولِي الْأَمْرِ، لکھ دیا۔ انہوں نے کہا دیکھو قرآن کہتا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، شیخ نے کہا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تو قرآن میں تحریف کی ہے۔ اچھا اللہ کی شان یہ کہ جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے نا، اسی نشست میں ان کی زبان سے نکل گیا، قرآن کریم میں ہے وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، قرآن کریم وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ تم اتباع کرو، تم تقلید کرتے ہو۔ قرآن کہتا ہے جو میری طرف لے کر اس کی اتباع کرو، تم تو تقلید کرتے ہو۔ اور تمہارے بابا جی نے بھی کہا ہے فَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، انہوں نے قرآن میں تعریف کیا۔
جب ان کی بات ختم ہے میں نے جواب دینا تھا نا، میں نے کہا ہے شیخ الہند نے تعریف اگر کی ہے وہ تو فوت ہو گئے، تم نے تعریف کی اور تم زندہ ہو، پہلے تم توبہ کرو۔ کہا جی کیوں؟ میں نے کہا تم نے کہا وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ، قرآن میں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ، تم نے تعریف کی ہے، کرو توبہ۔ کہا جی غلطی ہو گئی، بھول گیا تھا۔ میں نے کہا تم نے بھول کے کہہ دیا، ان نے بھول کے لکھ دیے، بس بعد میں ہم نے اس کی بھی اصلاح کر دی ہے، تم نے بھی اصلاح کر دی ہے، تعریف ختم ہو گئی۔ کہا جی معذرت۔ میں نے کہا چلو دوسری بات کرو۔ یہ میں خیر اصل میں واقعات اس پہ سناتا ہوں کہ جب آپ اخلاص سے کام شروع کریں گے نا، اللہ مخالف سے ایسی غلطی کرائے گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جواب کیسے ذہن میں ہے۔ میں اس عنوان کو کبھی آپ کو سناؤں نا کہ جتنی ہماری گفتگویں دنیا میں ہوئی ہیں، فلاں نے بات کی تو یہ جواب، فلاں نے بات تو یہ جواب، فلاں نے بات، ایک مستقل یہ باب ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کیسے فرماتے ہیں۔ چلیں حدیث سنیں۔ صحیح بخاری باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت متخذا خلیلا، حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی کہ یا رسول اللہ مجھے مسئلہ بتائیں، اور میں کل آنا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں کل آؤں، ارأیت ان جئت ولم اجدک، اور کل آپ نہ ہوں تو پھر؟ آپ نے فرمایا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر تو کل آئے اور میں دنیا میں نہ ہوں تو ابو بکر کے پاس جانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا نام لیا یا قرآن کا نام لیا؟ ایک کا نام یا حدیث کا نام؟ ایک کا نام یا تمام کا نام؟ دیکھو یہ تقلید شخصی ہے۔ فرمایا میں نہ ہوں تو ابو بکر کے پاس جانا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، ایک صحیح بخاری باب المیراث۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ بیان کیا ہے۔ ایک آدمی نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، اس کی بیٹی ہے، نمبر 2 اس کی بہن ہے، نمبر 3 اس کی پوتی ہے، تو وراثت کو تقسیم کیسے کرے؟ ابو موسیٰ اشعری فرمانے لگے آدھا بہن کو دے دو، آدھا بیٹی کو دے دو، اور پوتی محروم ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور فرمایا تم چاہو تو یہ مسئلہ عبداللہ بن مسعود سے پوچھو، وہ بھی وہی بتائیں گے جو میں نے بتایا۔ وہ عبداللہ بن مسعود کے پاس کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے جو بات انہوں نے مسئلہ بتایا وہ میں بتاؤں تو جیسے انہوں نے غلط کیا میں نے بھی غلط کیا، ان کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہے، میں وہ بتاؤں گا جو اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے۔ کہا جی کیا فیصلہ ہے؟ عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے آدھا بیٹی کو دے دو، چھٹا حصہ پوتی کو دے دو، باقی سارا بہن کو دے دو۔ اب یہ واپس آ کر مسئلہ ان نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بتایا کہ عبداللہ بن مسعود تو یوں فرماتے ہیں۔ اب جواب سنو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم، جب تک یہ علم کا سمندر تمہارے اندر موجود ہے تب تک مجھ سے مسئلہ نہ پوچھنا۔ تقلید شخصی کسے کہتے ہیں؟ یہی تقلید شخصی ہے نا۔ چوتھی یہ حدیث سنیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا، مصنف ابن ابی شیبہ باب ما قالوا فی من یبدأ به فی العطیہ۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں خطبہ دیا، فرمایا من احب ان یسأل عن القرآن، جو قرآن کے بارے میں مسئلہ پوچھنا چاہے فلیات ابی بن کعب، ابی بن کعب کے پاس جائے۔ نمبر 2 ومن احب ان یسأل عن الفرائض، جو میراث کا مسئلہ پوچھنا چاہے فلیات زید بن ثابت، وہ زید بن ثابت کے پاس جائے۔ ومن احب ان یسأل عن الفقہ، اور جو فقہی مسئلہ پوچھنا چاہے فلیات معاذ بن جبل، وہ معاذ بن جبل کے پاس جائے۔ ومن احب ان یسأل عن المال، اور جس کو مال چاہیے وہ میرے پاس ہے فلیاتنی فإن اللہ جعلنی خازنا وقاسما، مجھے اللہ نے بیت المال کا خازن بھی بنایا ہے اور خلیفہ بنا کر تقسیم کا اختیار بھی دیا ہے، وہ میرے پاس ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے تقلید شخصی کی بات کی ہے، قرآن کا مسئلہ فلیں سے پوچھو، اور کسی کی بات تو نہیں کی، تو فرد کی بات کر رہے ہیں کہ جو بندہ کسی چیز پر ماہر ہو اس کے متعلقہ مسائل اسی سے پوچھو۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا تقلید شخصی تو نہیں ہے، قرآن کا مسئلہ اس سے پوچھ لو، میراث کا اس سے پوچھ لو، فلاں اس کے پوچھو، اور آپ تو کہتے ہیں سارے معاملے سے پوچھو۔ حضرت عمر کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھو، حضرت عمر بات سمجھا رہے ہیں چونکہ وہ فرائض کا ماہر ہے، وہ قرآن کا ماہر ہے، وہ فلاں مسئلے کا ماہر ہے، اور امام بھی انہیں ایسے شخص ہیں جو ان علوم میں تمام کے ماہر ہیں، ان علوم میں تمام کے ماہر ہیں۔ اس لیے ہم نے کہ ایک سے پوچھو، کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں۔ جو بندہ جس فن کا ماہر ہوتا ہے نا اس فن میں اسی کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقلید کا معنی
تقلید کے دلائل ہم نے کسی حد تک پورے کیے ہیں. آئندہ انشاءاللہ تقلید نہ کرنے کے نقصانات اور پھر اس کے بعد تقلید پر اعتراضات اور ان کے جوابات. لیکن یہ مجلس شروع ہوگی انشاءاللہ اب رمضان کے بعد، شوال گزار کے انشاءاللہ. جب شوال میں داخلہ ہو جائے گا پھر، چونکہ اگلی ہماری مجلس 28 فروری کی ہے اور وہ سالانہ جلسہ ہے جس میں ختم بخاری بھی ہے، دیگر بھی ہے، اشتہار بھی اس کا باہر لگ گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. یہ بعض سوال پہ ایسے میں نے عرض کیا کہ پہلے بہت دیر ہو گئی، بہت لمبی باتیں، ایک تو بندے کا نام لے کر کا فلاں بندے کو سننا کیسا ہے، اس کے میں نے آپ کو جواب دیا فلاں فلاں کو نہ سنیں، پہلے ہمیں سنیں، جب ہمارے بیانات پورے ہو جائیں پھر فلاں کو سننا شروع کر دیں. کتنا آسان تھا کام ہے، پہلے اپنوں کو سن لو پھر غیروں کو سنو، اور جس بندے کے پاس اپنے دلائل ہیں وہ دوسروں کو نہ سنا کریں. پھر دوسرے لوگوں کو کسی دیوبندی خطیب کا خطابت سکھانا، ان سے معاوضہ لینا، یہ درست ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے. خطابت بھی سکھانا ہے پھر معاوضہ بھی لینا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے مسلک کے نہیں ہیں ان کو خطابت سکھائیں اور ان سے پیسے لیں. ہم تو اس کو جائز نہیں سمجھتے. بھی اپنے خلاف بندے آپ خود تیار کریں، یعنی تقریر آپ سکھاؤ پھر اپنی ٹھکائی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پیسے لیے ہیں. کیسا مسلمان ہے؟ مذاہب ائمہ اربعہ کے وجود میں آنے کا سبب کیسے کم و بیش کیوں نہیں؟ یہ تکوینی امر ہے اللہ کی طرف سے. مجتہد تو بہت تھے، اجتہادات بھی بہت سے کیے، اللہ کے یہاں قبولیت عامہ خاصہ ان کو ملی ہے، باقی حضرات بھی تھے. بعض رفع الیدین کے ثبوت کے لیے علامہ عبداللکھنوی حضرت شاہ اسماعیل شہید کے عمل کو پیش کرتے ہیں کہ باقی نظر رفع الیدین ثابت ہے. حضرت لکھنوی تو بہت چھوٹے آدمی تھے، شاہ اسماعیل شہید تو بہت چھوٹے آدمی تھے. کوئی رفع الیدین میں امام شافعی کو پیش کر دے تو پھر آپ چھوڑ دیں گے. ہم نے اتنے بڑے بندے کو دے کر رفع الیدین شروع نہیں کیا تو علامہ عبدالحی کو دے کر شروع کر دیں گے. علامہ عبدالحی کو مجتہد تھوڑے ہی تھے، بعض مسائل میں ترجیح کسی اور کو مسئلے کو دے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ سب باتیں کہ چالیں جو ہم سمجھتے ہیں، جو فلاں بندے نے یوں کہا. میں آپ سے کئی بار ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، امام بخاری بہت بڑے ہیں اور امام حنیفہ بولو ان سے بھی بڑے. اب ایک بندہ کہ جی امام بخاری نے یہ لکھا ہے اور امام حنیفہ نے یہ لکھا، امام بخاری کو نہیں مانتے. میں نے کہا مانتے ہیں لیکن ان سے بڑا جب ہے تو پھر ان کے مسئلے پر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ علامہ عبدالحی لکھنوی بہت بڑے آدمی ہیں لیکن امام شافعی سے بہت چھوٹے ہیں. ہم نے اتنے بڑے آدمی کو امام صاحب کے مقابلے میں چھوڑ دیا، اور صرف ہم نے نہیں چھوڑا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کسی غرض کے لیے کوفہ گئے، امام حنیفہ کے مزار مبارک یا مسجد ہے وہاں گئے تو امام شافعی نے نماز پڑھی اور رفع الیدین کے بغیر پڑھی. پوچھا جی آپ کا تو ادھر رفع الیدین کا ہے، رفع الیدین کیوں چھوڑا؟ فرمایا صاحب قبر کی حیا کی وجہ سے. امام شافعی جیسے بندے نے امام حنیفہ کا حیا کر لیا ہے تو ہم چھوٹے موٹے کون ہوتے ہیں؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے. تو انشاءاللہ 28 فروری کو سالانہ اجتماع ہوگا، جامعہ کا ختم بخاری بھی ہوگا، اور میں بھی اس میں تو روٹین پر حاضری دوں گا جیسے دیتا ہوں انشاءاللہ. باقی حضرات روٹین وائز سے ہٹ کر آئیں گے. بس ہمارا ہے کہ ابھی درس ہے، اس وقت خطابت ہوگی. ابھی معمول کی بات ہے، پھر ذرا خلاف معمول ہوگی، پھر کیوں نہیں سوچنا ہے یار یہ آج مولانا صاحب کو کیا ہو گیا. ہمارے یہاں استاد مولانا زید راشد صاحب سرگودہ تشریف لائے، یہ 1998 کی بات ہے. تو میں نے کمپنی باغ سرگودہ جلسہ کرایا تو میرے استاد ہیں، بہت گھن گرج سے انہوں نے بیان کیا، بہت گھن گرج سے. تو اب ظاہر ہے کئی سال پرانی بات ہے، 98 کی بات کر رہا ہوں، 20 سال پرانی. تو اس وقت ان کا بھی وہ جوانی تھی جو اب نہیں ہے. تو استاد جی خود مجھے واقعہ سناتا ہے کہ میں جب گجرانوالہ گیا تو ہمارے فلاں فلاں صاحب ہے تو انہوں نے کہا جی آپ نا شیراں والا باغ میں آج جمعہ ویسے پڑھائیں جیسے آپ نے سرگودہ مولا الیاس گمن کے جلسے پر تقریر کی تھی. تو استاد جی فرماتا ہے میں نے ان سے کہا تم ایسے مجمع دو جیسے اس نے دیا تھا. مجمع شیراں والا باغ کا، جلسہ کمپنی باغ کا، زبان کمپنی باغ والی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بھائی جو درسگاہ کی زبان ہے وہ اور ہوتی ہے، جو جلسے کی ہوتی ہے. اور یہ عیب نہیں ہے، اس پر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا بندہ دیا ہے، اس کو چاہو تو رائے کی میز پر بٹھا دو، چاہو تو جھنگ کے اسٹیج پر بٹھا دو، چاہو تو ڈیرہ اسماعیل خان کے اسٹیج پر بنا دو، چاہو تو بہاولپور کے اسٹیج پر بٹھا دو، کسی پر بٹھا کر تو دیکھو نا، نہیں سمجھ آ رہی. اور چاہو تو خانقاہ کی مجلس پر بٹھا دو، اللہ اللہ کرنا سیکھو. اللہ کا کتنا کرم ہے، یہ خدا کا کتنا کرم ہے. مجھے ایک بار استاد زید راشد صاحب فرمانے لگے الیاس یار
ہمیں چاہیے کچھ ایسے خطیب تیار کریں جو ہر مجمع کے مناسب بات کریں، مدرسے میں مدرسے والی، کالج میں کالج والی، ٹی وی پر ٹی وی والی۔ تو میں نے کہا ساجی ایک بات میں عرض کروں؟ مجھے کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا میرا خیال ہے کہ ہم ایک کام اور کریں۔ کہتے ہیں وہ کیا؟ میں نے کہا جو ایسے بندے ہیں نا ان کے لیے فضا بنائیں کہ لوگ ان کو برداشت کریں۔ میں کہا صحیح سمجھ آ گئی؟ کہتے ہیں آ گئی۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ وہ آپ کو آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ بات میں سمجھاتا ہوں۔ میں ایک بار حسنین مولانا طارق جمیل صاحب سے یہ کافی 8-9 سال پرانی بات ہوگی، تو مجھے مولانا فرمانے لگے آپ کے دلائل ماشاءاللہ بہت زبردست ہیں، لہجہ تھوڑا سخت ہے۔ میں نے کہا جو آپ نے میرا بیان سنا تھا میں نے کہاں کیا تھا؟ کہتے ہیں جھنگ۔ تو میں نے کہا رائے گڑھ تو نہیں کیا۔ مولانا فرماتے ہیں میں تنقید نہیں کر رہا۔ میں نے کہا کب تنقید فرما رہے؟ میں تنقید کا جواب نہیں دے رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جب کوئی بندہ میرے بارے میں پوچھے اور آپ یہ فرمائیں کہ دلائل بہت اچھے ہیں، لہجہ بہت سخت ہے، لوگ سمجھیں گے کہ مولانا طارق جمیل صاحب مولانا الیاس گمن کے مخالف ہیں۔ اس کی بجائے آپ یہ فرمایا کریں کہ مولانا کے اندر خوبی ہے کہ رائے ہو تو وہ لہجہ، جنگ ہو تو وہ لہجہ، یہ دونوں لہجے جانتا ہے، آپ یوں فرمایا کریں۔ ظاہر ہے جو بیان جنگ کا ہوگا وہاں میں کون سا لہجہ ہوں گا؟ اب جس کے رد میں نے بیان کیا تھا وہ بیان آپ کے علم میں نہیں ہے نا، وہ تو غیر مقلد عالم تھا، زندہ ہے، میں نام نہیں لیتا، اس نے بیان کیا اور اتنے چیلنج سے بیان کیا نا، مفتی تقی عثمانی کو لاؤ، مولانا صفوان صفدر کو لاؤ۔ اس کے بعد ساتھ نے مجھے بلایا تو یہ اس کا جلسہ تھا، اسی کے مقابلے میں کچھ دن بعد میرا جلسہ رکھ لیا۔ میں نے کہا جیب میں ہاتھ ڈال کے باہر نکلنا، تجھ جیسے 25 نکلتے، تیرے جیسے کے لیے مفتی تقی عثمانی لاؤ، آزادی کوڑ کے لیے اشتیرہ نال جپے، تو میرے سوال کا جواب دے، تقی عثمانی کو لاؤ۔ میں نے یوں رگڑا نا جی، میرا اندازہ کم از کم 8 یا 9 سال ہو گئے آج تک اس شہر میں اس غیر کو دوبارہ بیان نہیں کیا۔ بات سمجھ آئی؟ یہ آپ کے ساتھ مامو کانجن ہے، یہ میرا خیال ہے کوئی 10 سال پرانی بات ہوگی۔ رانا شمشاد سلفی آیا، جماعت الدعوہ نے بلایا، آپ ایک بار میرا بیان سن لیں، نہ سنیں تو کہیں سے منگائیں۔ اس نے فقہ حنفی پر 10 اعتراض کیے جماعت الدعوہ کے جلسے پر اور میڈیا پر، مجھے بلایا، میں نے 10 اعتراض کا جواب دیا، پھر 10 اعتراض بطور قرض کے کیے، پہلے 10 کا جواب دیا، پھر 10 میں نے قرضے پھینکے، پھر اگلی بات میں نے کی، میں نے کہا میں یہاں چیلنج دے کر جا رہا ہوں، آئندہ تم اس کو اپنے جہادی سٹیج پہ بلا کے حنفیت کی مخالفت کرانا، پورے مامو کانجن میں تمہیں ایک دانہ کو عشر کا دے دے تو میرا ناک کاٹ دینا۔ یار آپ جہاد کرو، میں منع تھوڑا کر رہا ہوں، آپ اپنا مسلک بیان کرو، میں کو لڑ رہا ہوں آپ سے۔ جہاد کے نام پہ بندے اکٹھے کرو اور پھر ہماری مخالفت کرو، ہمیں گالیاں دو، ہمارے بندوں کو سمجھاؤ، بھائی یہ بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد میرا خیال ہے شاید وہ ایک بار آیا ہو، ورنہ 12 سال میں میرا اندازہ وہ دوبارہ نہیں گیا۔ اگر گیا بھی ہے پھر حنفیت کو نہیں چھیڑا، اور ہمارا وہاں پہ جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ مدرسہ بن گیا ہے، دورہ حدیث تک تعلیم شروع ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز 13 مارچ کو میں ختم بخاری اور ختم تحوی کے لیے خود جا رہا ہوں۔ اب یہ کام آپ کے علم میں نہیں ہے نا، رگڑے آپ نے دینے ہیں، کارگزاری ہماری آپ کے علم میں ہے نہیں بھی کس کس جگہ پر کیسے کام ہوا ہے۔ میں صرف گزارش ہی کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ 28 کا جلسہ ہوگا، وہ درس نہیں ہوگا، پھر جلسے پر بیان جلسے والا ہوتا ہے، درس پر بیان درس والا ہوتا ہے۔ بس ہماری ایک شرط ہمیں بیان کرنے دو، پھر ہمیں بریکیں نہ لگاؤ۔ ہمیں ایسے تک اسٹیج پر اعلان کرتے ہیں حضرت مولانا الیاس گھمن اپنے مخصوص لہجے میں بیان کریں گے، اور کان میں کہتے ہیں ذرا خیال رکھنا لے گا بھائی مخصوص لہجے تو پانی پھر گیا، یا تو پھر لہجے نہ چلن دیو تو سمجھ آ رہی، کانے سے کہنا خیال رکھنا تو اسٹیج کہنا مخصوص لہجہ، پھر مخصوص لہجہ تو پانی پھر گیا نا، خیال نہ تو لہجے نہیں چلتے۔ خیر یہ تو میں انسانی کے لیے ایسی بات کرتا ہوں مذاق کے طور پر۔ الحمدللہ مجھے اس سٹیج سے کبھی کسی نے نہیں روکا، کبھی کہ مولانا صاحب یہ بیان کریں یہ نہ کریں، کبھی بھی نہیں روکا۔ میں خود سمجھتا ہوں کہ ہمیں بیان کون سے کرنے چاہیے، ہمارا ملک ہے، ہمارے جامعات ہیں، ہم نے ٹکراؤ پیدا نہیں کرنا، لڑائی پیدا نہیں کرنی، قتل و غارت تک نہیں بات نہیں، تشدد تک بات نہ جائے، بس دلائل سے اپنا مسلک بیان کریں، بس ہماری یہی غرض ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اکابر کے مسلک کو، اکابر کے منہج کے مطابق لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
یا اللہ ہم سب کو قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ کریم اپنے کرم سے جامعہ کو ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما، ہمارے تمام مدارس کی حفاظت فرما، تمام مساجد کی حفاظت فرما، تمام علماء کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، دہشت گردی فرقہ واریت کی لعنت سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اسلام کی زندگی ایمان کی موت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔